السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ مع الصابرین، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوال احترام علماء کرام اور قابل قدر حاضرین مجلس اور پردہ نشین ماں بہنوں، آئیے سب سے پہلے میں اور آپ تمامی حضرات مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات فخر موجودات احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر کے اندر باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو شوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے الامر فوق الادب کا لحاظ رکھتے ہوئے چند منٹ کے لیے حاضر خدمت آیا ہوں، اور علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اس لیے ٹائم کو بھی خیال میں رکھنا پڑے گا۔ اب 10 منٹ میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا آدمی بات بتائے اور کیا بولے، تو اس لیے تھوڑی بھی بات سنیں لیکن اس کے اوپر کچھ عمل کریں، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ بزم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے رکھا گیا ہے، جو ہم سنیوں کا معمول ہے۔ ہر جگہ بزرگان دین سیدنا عبد القادر جیلانی ہو یا خواجہ معین الدین اجمیری ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو یا بہاء الدین زکریا ملتانی ہو یا ملاقات یاری ہو یا سید یا شاہ معمول شاہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ولی کا جلسہ رکھتے ہیں، اور یہ جلسے جلوس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور آ کر کے بیٹھیں اور کچھ سبق حاصل کریں، نہ اس لیے کہ آئیں اور آ کر کے دیکھیں کہ اچھا کون بولتا ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کون نعت اچھی پڑھتا ہے، کون تقریر ولولہ انگیز کرتا ہے، جو واہ واہ لوٹتا ہے،
یہ واہ واہ ہماری یہیں رہ جائے گی۔ اگر ایک بات بھی سنے اور اس پہ عمل کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرکیف میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ ہم اگر کسی کو دیکھنا چاہیں، پرکھنا چاہیں تو ہمیں کیا پتہ لگے گا فلاں آدمی سچا ہے؟ اب کسی کی پیشانی پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، لیکن ایک بات سے ضرور پتہ چلتا ہے، ایک بات سے پیشانی سے پتہ چلتا ہے کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ سچا ہوگا۔ جس کے چہرے کے اوپر سنت رسول سجائی ہوئی ہوگی، جس کا چہرہ، جس کا لباس، جس کی تہذیب، جس کی تمدن مصطفیٰ کے اخلاق کے حساب سے ہوگی تو انشاءاللہ وہ سچا ہوگا۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا کہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سچے وہ لوگ ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور شہداء کرام ہیں اور اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ کی جماعت جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار اللہ کے ولی جن کو نہ دنیا کے اندر خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ غوث اعظم کی یاد کرتے ہیں، خواجہ معین الدین کی یاد کرتے ہیں، بزرگان دین کی یاد کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کیا وہ ہمارے قریبی ہیں؟ ارے ایسے ہمارے رشتہ دار کئی دنیا میں آئے اور ہماری پیڑھی کو اگر دیکھا جائے تو پیچھے مڑ کر کے دیکھا جائے تو تیسری یا چوتھی پیڑھی سے آگے ہم کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اور سیدنا عبد القادر جیلانی آج کئی صدیاں گزر گئی ہے لیکن دنیا یاد کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ صرف یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، جو ساری زندگی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے کہ یتقرب الی عبدی بکثرت النوافل فکنت سمع الذی یسمع بہا، بندہ عبادت کے ذریعے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اس کے اندر دیکھنا بندے کا ہوتا ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے اندر ہیں اور ساریہ ملک نہاوت کے اندر ہے۔ جب ساریہ کو تھوڑی سی تکلیف ہونے لگی تو آپ نے مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ یہ میرے فاروق اعظم کے اندر اللہ کی طرف سے طاقت تھی۔ تو میرے عزیزوں تھوڑے دین کی طرف آئیں، تھوڑی دین کی باتیں سنیں اور اپنے بالخصوص اس معاشرے کے اندر، بالخصوص ہماری قوم کے اندر ابھی جو معاشرہ چل رہا ہے، بچیوں کے اوپر تعلیم کا زور دے، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلائیں، اپنی ماں بہنوں کو دین کی تعلیم دلائیں اور جو بات سن کر کے جائیں وہ بتائیں۔ ابھی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صرف علماء، یہ علماء کرام بیٹھے آپ کو بتائیں گے اور علماء کے بارے میں بتایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر صرف علماء کے اوپر نہیں، آپ جو بات سنیں وہ بات جا کر کے اپنے گھر کے اندر بیان کریں، بتائیں، کیونکہ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر حاکم ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں حاکم ہے اور ہر حاکم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اپنی ماں بہنوں کو پردے کے بارے میں بتائیں، حقوق زوجین کے بارے میں بتائیں،
کہ میاں اور بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ بات سیدنا غوث اعظم کا جلسہ تھا، لیکن بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کس نے پوچھا؟ ماں فاطمہ الزہرا نے پوچھا۔ حالانکہ فاطمہ کون ہے؟ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہ بھی میرے محبوب سے پوچھ رہی کہ یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی لکڑہار کی بیوی سعد بن ابی وقاص کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب مصطفیٰ کی بیٹی ماں فاطمہ نے سمجھا کہ شاید میرے بارے میں بتائیں گے، یا شاید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من نساء العالمین۔ اے محبوب، اے حضور کی بیویوں، تمہارے جیسا جہان میں اور کوئی بیوی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کی بیوی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے، ایسا ان کے پاس کون سا عمل ہے جس کی بنا پر سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے دن اپنے گھر سے نکلی، اور گھر کوئی مدینہ طیبہ کا دور نہیں تھا، گلیاں تھی۔ آپ نے اپنے سر مبارک پر برقع تو پہنتی تھی، آپ نے پردہ فرمایا۔ پردہ فرمانے کے بعد آپ گھر سے روانہ ہوئی اور جا کر کے سعد بن ابی وقاص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ سلام اللہ۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا آج تجھے اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ ارے جن کے گھر بغیر اجازت جبرائیل بھی نہیں آتے، اور وہ محبوب کی بیٹی ان کے گھر کے اوپر چل کر کے گئی، آج جن کی زیارت کے لیے دنیا ترستی ہے، اور وہ فاطمہ ان کے گھر کے اوپر ان کو ملنے کے لیے گئی، اور اندر سے آواز آتی ہے کہ آج آپ کو اجازت نہیں ملے گی، آج میرے شوہر سے میں نے اجازت نہیں لی ہے۔ بات کو ذرا غور سے سنیں میری ماں بہنیں اور میرے نوجوان بھائی، سنیں کہ پردے کا کیا اہتمام ہے۔ بات تو ذرا کڑوی ہے، کڑوی ہے۔ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، ضرور کڑوی لگے گی، لیکن انشاءاللہ اس پہ عمل ہوا تو فائدہ ہوگا۔ ہوتی ہے دوا کڑوی ہوتی ہے، گولی کھانے والی کڑوی ہوتی ہے، لیکن کھانے کے بعد شفاعت ملتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سعد بن ابی وقاص کی بیوی نے کہا کہ آج آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، آپ کل آنا، میں میرے شوہر نامدار سے اجازت لے کر کے پوچھ کر کے رکھوں گی، اگر آپ کو گھر میں آنے کی اجازت ہوئی تو کل اجازت دروازہ کھولوں گی۔ اللہ اکبر میری ماں بہنیں سنیں، آج ہم لوگ، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ نہ شوہر کی اجازت ہے، نہ باپ کی اجازت ہے، نہ بھائی کی اجازت ہے۔ عورتیں جیسے ہی گھر میں بیٹھی ہیں، جب من چاہا، جب دل میں چاہا، اچھا لگا، سامان ہاتھ میں لیا اور درگاہ پہ جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ درگاہ پہ جانا کوئی فرض نہیں ہے، سب سے پہلے نماز فرض ہے۔ روز محشر کے جہاں غداز بود، اولی پرش سے نماز بود، جہاں میدان محشر قائم ہوگا، ہر انسان کی جان پگلتی ہوئی ہوگی، اس وقت رب قدیر بندے سے پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اے میری بندی اور میرے بندے، تو نے فلاں ولی کی، فلاں بزرگ کی کتنی بار زیارت کی تھی، یہ کوئی ضروری فرض نہیں ہے۔ تو بہرکیف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر واپس لوٹ کر آ گئی۔ شام کو حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، انہوں نے کہا آج ہمارے گھر فاطمہ آئی تھی۔
کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر آپ کو میں نے پوچھا اجازت نہیں دی۔ کہا فاطمہ آئی تھی اور اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے تو سارے گھر کھلے ہیں، اجازت دے دینی تھی، آ جاتی۔ تو اس نے کہا آپ کی اجازت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، بس بات یہ ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیں پردے کے بارے میں۔ اور یہ بڑی تقریر تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، کراماتی والی، معجزے والی، یہ تو الحمدللہ ہمارے علماء بتائیں گے۔ بس میری عادت کے مطابق بات یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی عمل ہو جائے، عمل زیادہ تو نہیں کریں گے لیکن تھوڑا بھی اگر کسی نے بھی ایک بات پہ عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جب نکاح کیا تو تیسرے دن فاطمہ کو لینے کے لیے گئے۔ کیا کیا؟ فاطمہ کو لینے کے لیے، جیسے ہم لوگ بھی ہماری بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں نا، تو ہمارا تو رویہ ہی الگ ہے، ہماری تو کچھ معاشرے کی رسم و رواج ہی الگ ہے۔ ہم نے ہماری بچی کو بیاہ کے بھیجا تو پیچھے 10 15 20 آدمی جاتے ہیں لینے کے لیے، اور اگلے والے کے اوپر بھی بوجھ بڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں جس کے گھر شادی ہوئی ہے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی بغیر فضول کے خرچی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، ان کو لینے کے لیے میرے پیارے آقا کریم گئے تیسرے دن، اور جا کر کے بیٹھے اور جا کر کے کہا فاطمہ اب چلو واپس گھر میں لینے آیا ہوں۔ بات ذرا حضرت غور سے سننا، میں لینے کے لیے آیا ہوں، آپ سے مخاطب نہیں، میں سامعین سے، آپ کو ساری باتیں جانتے ہیں، سامعین سے۔ فاطمہ الزہرا کو لینے کے لیے گئے، کون؟ مصطفیٰ کریم، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، لینے کے لیے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علی کا انتظار نہ کر لوں، علی کا انتظار نہ کر لوں؟ اپنے شوہر کا اتنا حکم ہے جس کے بارے میں خدا کا قرآن ارشاد فرماتا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں تو سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے مصطفیٰ کریم لینے گئے ہیں، آپ نے فرمایا فاطمہ گھر چلو۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں علی کا انتظار کر لوں، اور یہ آپ کی تعلیم ہے، حالانکہ آپ میرے باپ ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے پاس اجازت کی، آپ کے سوا اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ہی دین ہیں، اگر آپ چاہیں تو کسی کے لیے دین کو بدل سکتے ہیں، دین تو دین ہے آنے کے بعد نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم اگر چاہے تو کسی کے لیے گواہی 2 آدمیوں کی ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ اگر کسی کو کہہ دے تو ایک ہی گواہی ضرور ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے۔ اتنے میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا ہی انتظار تھا۔ کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں فاطمہ کو لینے کے لیے آیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ ہی، اے علی تیرا انتظار تھا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو سب کچھ ملا ہے یہ آپ ہی کو تو صدقہ ہے، علی کے پاس کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ خود لے کے جاتے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے میری بیٹی فاطمہ کی تربیت کی ہے، میری بیٹی کو بتایا ہے کہ خاوند کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، پردے کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ کے لیے نہیں، یہ دنیا والوں کے لیے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔